بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے سلگتے مسائل پہ آج کے جرگے میں ہم حسب روایت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کریں گے سینیٹر مصطفیٰ کوکر صاحب کے ساتھ، فواد چودھری صاحب کے ساتھ اور مصدق ملک صاحب کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ساہیوال کے سنجیدہ اور اندوہناک سانحے کا ذکر۔ ناظرین، بہت ظلم ہوا ساہیوال میں سی ٹی ڈی کے آپریشن کے نتیجے میں۔ جس طرح خلیل اور اس کے بے گناہ اہل خانہ کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اس پر پوری قوم ماتم کنا ہے۔ ذیشان اگر ملزم بھی تھا تو ان کو مارنا جائز نہیں تھا، بلکہ ممکن حد تک گرفتار کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی۔ ذیشان پر اگر کوئی الزام بھی تھا تو خلیل اور ان کی اہلیہ اور معصوم بچی پر تو کوئی الزام نہیں تھا۔ یوں تو اس ظلم کا کوئی بھی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ سی ٹی ڈی پنجاب کے اہلکاروں نے ان کا پیچھا کیوں کیا اور اس بے دردی سے ان کو کیوں مارا؟ کیا ان کے ساتھ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کا کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا؟ نہیں۔ کیا ان کے ساتھ سی ٹی ڈی والوں کی کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں۔ کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں میں سے کوئی ان کو پہلے سے جانتا تھا؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کا پیچھا کیوں کیا گیا اور ان پر گولیوں کی بارش کیوں کی گئی؟ جرگہ ٹیم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خلیل اور ان کے اہل خانہ تو اس غلط فہمی میں مارے گئے کہ انہیں ذیشان کا ساتھی اور داعش کا ایک اہم رکن سمجھا گیا تھا، جو ان کے خیال میں ذیشان اس جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کر رہا تھا، لیکن ذیشان خود نشانے پر تھا۔ جرگہ کی تحقیق کے مطابق ڈاکٹر ایمن الزوائری سے منسلک ایک گروپ 2008 سے لاہور میں متحرک تھا۔ اسی گروپ نے امریکی سفارتکار کے علاوہ ایک اطالوی باشندے اور ایک جرمن باشندے کو بھی اغوا کیا تھا۔ یہ گروپ فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملے بھی میں ملوث تھا۔ اسی ہی گروپ نے ISI کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر کو بھی اغوا کیا تھا اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے اغوا میں بھی یہی گروپ ملوث تھا۔ 2013-14 میں اس گروپ میں عبد الرحمن، عدیل حفیظ، عثمان ہارون، خالد چوٹو، رضوان اکرم، عمران ساقی، زبیر اور شاہد جبار وغیرہ بھی شامل ہو گئے۔ 2014 میں کراچی میں APNS ذوالفقار پر حملے کے بعد القاعدہ پاکستان کی بیشتر قیادت کو گرفتار کیا گیا یا مارا گیا، تو عبد الرحمن کی قیادت میں لاہور میں قائم القاعدہ کے اس گروپ نے داعش میں شمولیت کی کوشش شروع کر دی۔ اس گروپ نے ISI کے انسپکٹر عمر مبین کو، جو سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے بھتیجے تھے، کو بھی اغوا کرنے کے بعد قتل کیا، اور پھر انہیں رضوان نے اپنے ہاتھ سے گولی ماری۔ انسپکٹر عمر مبین کے قتل کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی، جس کے بعد خفیہ ادارے ان لوگوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ 2017 میں اسی گروپ نے ملتان میں ایک خفیہ ادارے کے دفتر پر حملہ کیا اور اس ادارے کے انسپکٹر یاسر کو شہید کیا۔ یہاں سے CCTV کیمروں میں ایک ہونڈا کار کی تصویر آئی۔ اس ہونڈا کار کے ساتھ ذیشان کے زیر استعمال آلٹو کار بھی سیف سٹی کے کیمروں میں نظر آئی تھی، اور ایک ایسی تصویر بھی ملی تھی جس میں مبینہ طور پر ذیشان کی گاڑی سے اسلحہ ہونڈا کار میں منتقل کیا جا رہا تھا، جس میں اسی گروپ کے عدیل حفیظ اور عثمان ہارون بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا CTD نے پیچھا کیا، جنہیں 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات مارا گیا ایک مقابلے میں، اور ان کی گاڑی سے دیگر اسلحہ کے علاوہ خودکش جیکٹ بھی برآمد ہوئے۔ یہاں سے خفیہ ایجنسیوں کو لیڈ ملی کہ ذیشان کا بھی اس گروپ کے عدیل وغیرہ سے رابطہ ہے، اور یہ کہ آلٹو کار جو کہ ذیشان کے زیر استعمال تھی، ہونڈا کار کی بھی سہولت کار تھی۔ CTD اور حساس اداروں کے پاس یہ معلومات بھی تھی کہ ذیشان کے زیر استعمال آلٹو گاڑی اصل میں عدیل کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، اور ذیشان کے زیر استعمال گاڑی کے عدیل کے نام پہ رجسٹرڈ ہونے سے بھی CTD والوں کو یہ یقین تھا کہ ذیشان اس نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ چنانچہ ذیشان اور ان کی گاڑی بھی نشانے پر آ گئے۔ اس دن جب وہ خلیل کے بچوں کو لے کر جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کی سیف سٹی کے کیمروں میں جو تصویر ریکارڈ ہوئی، اس وقت ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر صرف ایک بندہ بیٹھا نظر آتا ہے، جن کے بارے میں خفیہ اداروں اور CTD حکام کا خیال تھا کہ یہ انسپکٹر عمر مبین اور یاسر کا قاتل عبد الرحمن ہے، کیونکہ ایجنسیوں کی اطلاعات کے مطابق وہ بھی اس روز اس علاقے میں تھے اور یہاں سے منتقلی کا پروگرام بنا رہے تھے۔
یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہیں ذیشان اسلحہ اور خودکش جیکٹوں سمیت گجرانوالہ منتقل کر رہا ہے۔ چنانچہ جس وقت اس آلٹو گاڑی کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی تو سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کا یہ خیال تھا کہ اس میں ذیشان اور عبد الرحمن بیٹھے ہیں۔ ان کے خیال میں گاڑی اسلحہ سے بری پڑی ہے اور بچوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر ان کے نزدیک بچے عبد الرحمن کی فیملی تھی۔ لیکن کارروائی کے بعد پتہ چلا کہ ذیشان کے ساتھ بے قصور اور داعش وغیرہ سے بے خبر خلیل اور ان کے اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تاہم سی ٹی ڈی کے مطابق ذیشان کا عبد الرحمن سے رابطہ تھا اور ان کے موبائل سے جو ریکارڈ ملا سی ٹی ڈی کے مطابق اس ریکارڈ کی روشنی میں اگلے روز عبد الرحمن کو کاشف سمیت گجرانوالہ میں مارا گیا۔ گویا خلیل اور ان کے اہل خانہ گروپ لیڈر یعنی عبد الرحمن اور ان کے اہل خانہ سمجھ کر مارے گئے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو حسب روایت ہمارے ساتھ ہوں گے فواد چودھری صاحب، سینیٹر مصطفیٰ کوکر صاحب اور مصدق ملک صاحب، اور بات ہوگی ملکی سیاست سے متعلق۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر مصطفیٰ کوکر صاحب، ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے ہمارے دوسرے دوست اس وقت ہمیں دبئی سے جوائن کر رہے ہیں، مصدق ملک صاحب بھی دبئی سے ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فواد چودھری صاحب، ایک تو یہ بتائیے، یہ جو میڈیا کے لیے آپ لوگ کوئی نئی قانون سازی کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اے پی این ایس نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی، تو یہ ضرورت کیا پیش آئی اور ہے کیا چیز؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم نے ابھی تو ڈرافٹ شیئر کیا ہے، میرا نہیں خیال انہوں نے کسی کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور اگر اپوزیشن اور جو میڈیا ہے وہ نہیں مانے گا تو نہیں کریں گے۔ اوبیسلی کوئی ایک انڈیویجول پارٹی کے لیے تو ہو نہیں رہا، اور بیسکلی تو یہ ضرورت محسوس کرنے کی بات ہے کہ کیا میڈیا کو کسی ریگولیشن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا چاہیے تو پھر ایک ریگولیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر جو تمام بڑے چینلز ہیں، جو تمام بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان سے انڈیویجولی بھی میری بات ہوئی ہے، اور اب ہم ایک کلیکٹیو بات بھی کریں گے، اور ہم نے جو ڈھانچہ بنانا ہے اس میں بالکل ضرورت ہے کہ ایک ایسا ڈھانچہ ہو جس کو حکومت انفلوئنس نہ کر سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ریگولیشن ہے وہ بھی وہ کر سکیں۔ جی مصطفیٰ کوکر صاحب، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیے، اس کو ابھی تو ڈرافٹ انہوں نے شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس ڈرافٹ کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کے اوپر اعتراضات ہیں، اور پھر جو صحافتی جو تنظیمیں ان کے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک طرف فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرنا یا گیگ کرنا یا اس کے اوپر کسی طریقے کی قدغن لگانا، اور خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جب تمام میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی گئی ہے اس چیز کے خلاف، تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، میرے خیال سے اپوزیشن کی کسی بھی جماعت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کو سپورٹ کرے جس طریقے سے منوان حکومت لے کے آنا چاہتی ہے۔ باہر طور یہ قانون انہوں نے منظور کیا کیبنٹ میں، پہلے انہیں چاہیے تھا کہ کنسنسس کریٹ کر لیتے اور کنسنسس کریٹ کرنے کے بعد اس کو کابینہ کے پاس لے کے جاتے، لیکن میرے خیال سے یہ تھوڑا انہوں نے اس چیز کے اندر یہ کابینہ کے پاس پہلے لے گئے، اپوزیشن کے پاس بعد میں آئے۔ تو میرا اس کے اوپر کوئی کنسنسس اس طریقے سے ہو سکے گا جس طریقے سے حکومت چاہ رہی ہے، اور شاید پاس نہ ہو سکے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ جو مصطفیٰ کوکر صاحب نے بتایا کہ بھائی پہلے پارلیمنٹ میں یا اپوزیشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں نے کیبنٹ سے پہلے منظور کر لی اور پھر اب ان کے پاس آ رہے ہیں کنسلٹیشن کے لیے۔ ظاہر ہے یہ کانسیپٹ پیپر ہے، جنوب کے تحت اس کی پہلے منظوری ہے وہ کابینہ دیتی ہے، اس کے بعد کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ تو بیسک ہوتی ہے کنسلٹیشن کی، جب کنسلٹیشن کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس کے کنسلٹیشن کس سے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ پہلے پرپوزل بنتی ہے، پھر وہ خیال میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پہلے کیبنٹ اس کی اپروول دیتی ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک جو بھی بحث ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہم نے اپوزیشن سے بھی شیئر کیا ہے، اس کے فوراً بعد ہم نے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے بھی شیئر کیا ہے، اور ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو وہ حق ہے کہ وہ اپنا رائٹ رکھے۔ لیکن یہ جو ایک بالکل ہی ہمارا ایک معاملہ ہے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی پالیٹکس کے اوپر ڈویژن رکھنی ہے اور ہر جگہ فائدہ اٹھانے کا سوچنا ہے، اس کے بعد بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہماری طرف سے ایک سیریس ایفرٹ ہے کہ آپ ایک جو سیریس ریفارم میڈیا میں لے کے آئیں، ہم نے ہماری پوری کوشش ہے، لے کے آئیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں لے کے آئیں گے۔ ٹھیک،
اچھا مصدق ملک صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہ جو میڈیا اتھارٹی کا جو ڈراپ ہے مسودہ ہے، اور کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا؟ بنیادی نقطہ جو ذہن میں رکھنے کا ہے وہ وہی ہے جو کھوکر صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ اگر آپ جمہوریت ملک میں چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اہم ستون جو ہے وہ آزادی خیال ہے، اور کوئی بھی چیز جو آزادی خیال یا آزادی اظہار کے آڑے آئے اس کو معاشرے میں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک چودھری صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ غلط نیوز چلتی ہیں، یہاں پہ کوئی ہمارے ڈیفیمیشن کے قوانین نہیں ہیں، مگر بجائے اس کے کہ ہم آزادی خیال جو ہے اس کو کنٹین کریں یا اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اگر کسی کی تذلیل کی جائے تو اس کے خلاف جو ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں ان کو مضبوط کریں، تاکہ اگر کوئی میرے خلاف بات غلط کرتا ہے تو اس کو جرمانہ دینا پڑے، اور 30 دن میں دینا پڑے یا 50 دن میں دینا پڑے، 5 سال انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ بڑی ایک جمہوریت کے لیے اہم چیز ہے کہ ہم آڑ لے کے کسی قانون کی، کسی ریگولیشن کی اظہار رائے کو بند نہ کریں۔ پاکستان کے اندر ویسے بھی تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ صحافت ہو یا وہ ایون سیاسی اختلاف ہو، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا ایسا جزو جو ہے وہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کو بلاک کرتا ہے تو ہمیں اس کو تمام اپوزیشن کو مل کے اور صحافیوں کو مل کے اسے روکنا چاہیے۔ اور بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی اس میں آزادی خیال اظہار جو ہے اس میں کچھ خرابی نہیں ہوگی تو پھر تمام صحافی جماعتیں جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ اچھا مصطفیٰ کھوکر صاحب، یہ قدغنیں تو لگتی ہیں مارشل لاؤں میں، اب ظاہری بات ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ، اچھا، اور ایک ایسی حکومت ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جس کو یہاں ظاہری طور پہ جمہوری ہے، اچھا نہیں، جو یہاں تک جس کو لانے میں، خود عمران خان صاحب کو لیڈر بنانے میں اور پھر پی ٹی آئی کو یہ مقبولیت دلوانے میں میڈیا ایک بنیادی ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو وہ حکومت کیوں ایسا کرے گی کہ جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو کند بنائیں یا اس کو کمزور بنا دیں؟ دیکھیے یہ پھر گفتگو کسی اور سمت میں چلی جائے گی، لیکن میں سر دست یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی ٹینڈنسیز ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ جس میں مثال کے طور پہ کرٹیسزم کو برداشت کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ذرا ان میں کم ہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش اور خواہش یہی رہتی ہے کہ گفتگو کا جو محور اور مرکز ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتیں رہیں، ان کی کارکردگی کو نہ جانچا جائے، اور اگر ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی بات کرتا ہے اور ان کی کارکردگی پر ان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے تو پھر ان میڈیا ہاؤسز کو اور پھر چینلز کو اور صحافیوں کو حتیٰ کہ ان کو بھی ذرا ایک نہیں، وہ تو بعض افراد کا معاملہ ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا یا وزیر اطلاعات کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کو لیڈر بنانے میں، اور خود ہمارے ساتھ اسی پروگرام میں مان بھی چکے کہ میڈیا کا بڑا کردار رہا ہے، تو اپنے سب سے بڑے ٹول کو یا محسن کو یہ حکومت کیوں کند کرنا چاہے گی، کیوں کمزور کرنا چاہے گی؟ دیکھیں تاریخی طور پہ تو پھر جو کیا اور دیگر محسنوں کے ساتھ پھر وہ بھی سامنے آنا چاہیے، لیکن اس چیز کو بالا طاق رکھتے ہوئے اچھا کوئی آپ اسپیسیفک بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی لیکن جماعتوں اگر میں اگر صافی صاحب آپ صافی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو جس سیڑھی پہ آپ چڑھ کے آئے ہوں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ اسی سیڑھی سے ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس سیڑھی کے ذریعے آپ کو لایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اسی سیڑھی کے ذریعے آپ کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو اپنی اس سیڑھی سے کوئی تکلیف ہے واقعی یا عمران خان صاحب کو؟ ڈاکٹر مصدق صاحب تو نئے پی ایم ایل این میں آئے ہیں، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون تو خود جنرل ضیاء الحق کی ہیٹی سے نکلے ہوئے پرائلر ہے، ان کو کسی کو کیا جو ہے وہ حق پہنچتا ہے یہ باتیں کہنے کا، اور اسی لیے یہ جو اسمبلیاں ہے اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ لیکن اب نظریاتی بن گئے نا، صرف 5 دن پہلے جب انہوں نے کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ساری جو باہر کے پیسے ہیں وہ تو فوج لا رہی ہے اور اس کا کیا ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ تالیاں کس نے بجائی تھی؟ پی ایم ایل این نے بجائی۔ آج ان کو فوج جو ہے وہ این آر او دینے کی پوزیشن میں آ گئی، یہ سارے کے سارے پھر مارشل لاء کی حمایت کریں۔ یہ تو ایسے حادثے کے نتیجے میں جمہوری بنے ہیں، ان کی نہ کوئی ہسٹری ہے نہ ان کی کوئی پولیٹیکل فلسفی ہے، ساری سیاست صرف یہ ہے کہ ہمارے پیسے کس طرح سے بچتے ہیں۔ اچھا یہ جو مصطفیٰ صاحب کی پارٹی ہے، مصطفیٰ کھوکر صاحب کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ظاہری بات ہے یہ تو ضیاء الحق کی پیداوار نہیں ہے، اور ان کے لیڈر کو تو ضیاء الحق نے پھانسی پہ چڑھایا ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ صاحب اور ان کے قائد بھی
آپ کی حکومت کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ میڈیا پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں اور اس سیڑھی کو ابھی جس پہ آپ لوگ چڑھے ہیں اس کو درمیان سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میری بات تو یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر قدغن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں بغیر ریگولیشن کے کوئی بزنس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر یہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے اور اٹ شوڈ بی فری فار آل، تو پھر فری فار آل رکھیں. ہمارے خیال میں، جو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے معاملہ چلے گا نہیں. جو لوگ ہیں اس وقت ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور صرف یہ میں بڑے ٹیلی ویژن کا اتنا ایشو نہیں ہے یا بڑے میڈیا کا اتنا پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہے اور اس کو ریگولیٹ کوئی کر نہیں پا رہا. تو آپ بتائیے کہ وہ کیسے یہ معاملہ آگے چلے گا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے فری فار آل ہونا چاہیے اور کوئی فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے، ریٹ رپورٹنگ کے اوپر بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ایسے چلتے رہے، ہمیں کوئی ٹرانس. مصدق ملک صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ دیکھیں اس حکومت نے اتنا احسان کیا آپ لوگوں پہ، شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں لے آئے، پروڈکشن آرڈر جاری کیا، پھر اس کے بعد پی ایس سی کے چیئرمین بنا دیا، ماحول و ادھر آ کے اسمبلی میں آپ لوگوں نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے تانے شروع کیے. تو یہ محسن کشی کیوں، یہ احسان فراموشی کیوں؟ دیکھیے، اگر تو آئین اور قانون کی مطابقت سے چلنا احسان ہے تو ہم بڑے احسان مند ہیں. آئین اور قانون پروڈکشن آرڈر کی اجازت دیتا ہے، نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ کمانڈ کرتا ہے کہ کسی بھی پارلیمان کے ممبر کو لایا جائے جب پارلیمان کا سیشن ہو. تو اس میں کیا احسان مندی ہے، آپ مجھے بتائیے. آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے ابھی پہلے سوال پہ واپس جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے پچھلے 5 مہینے میں کیا ایسی قیامت آئی ہے کہ 4-5 ہزار صحافی جو ہے وہ اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ جو میڈیا چینلز ہیں ان کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، نیب کی طرف سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا یکا یک کہ تمام لوگوں کی اکنامکس بھی ختم ہو گئیں اور ریٹس بھی جو میڈیا کے ہیں ان کو سلیش کر دیا گیا اور لوگوں کی نوکریاں بھی چلی گئیں، اور جو ذرا زیادہ زور سے آواز بلند کرتے تھے ان کو تو بالکل ہی نوکریوں سے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب، قانون اور ضابطہ اور قاعدہ تو ہونا چاہیے نا میڈیا کے لیے، اس کے لیے تو اس سے تو کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے مشورے سے مگر قاعدہ وہ ہونا چاہیے جو آزادی صحافت اور اظہار خیال کو پروموٹ کرے، اس کو کنٹین نہ کرے. ہاں، اگر کوئی فالس نیوز چلاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک بندے نے جھوٹ بولا تو سب کی آواز ہی بند کر دو کہ کہیں کوئی ایک بندہ 20 کروڑ میں سے جھوٹ نہ بول دے. لیکن آزادی اظہار کا کوئی لمٹ بھی ہونا چاہیے نا. آپ لوگ اسمبلی میں آ کے وزیر اعظم کو گالیاں دینے لگے. نہیں، آپ دیکھیے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پارلیمان کے اندر آنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم ماشاءاللہ پارلیمان میں آئیں گے تو گالم گلوچ کی بات آگے بڑھے گی. وہ ایک دفعہ چہرہ دکھاتے ہیں، جس طرح عید کا چاند نکلتا ہے اسی طرح پاکستان کا وزیر اعظم نکلتا ہے پارلیمان کے اندر. تو ہم ان کو کبھی کبھی دیکھ کے کیا واہ واہ کریں، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں آپ کو کرٹیسزم لینا ہوگا. نہیں، کرٹیسزم تو لینا ہوتا ہے، لیکن آپ مصدق صاحب آپ ان کو انکریج کریں. پہلی مرتبہ آئے تھے لیکن آپ لوگ انکریج کرنے کی بجائے، پہلے کرٹیسزم کی بجائے آپ لوگ تو گالم گلوچ تک چلے گئے نا. تو وہ پھر کیوں آئیں گے؟ نہیں دیکھیے، گالم گلوچ کے سلسلے میں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کس نے اس روش کو پروموٹ کیا ہے پارلیمان کے اندر. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ لوور ہاؤس ہو چاہے وہ ہائر ہاؤس ہو. ہمیشہ جو سخت کلامی ہے وہ شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن سب سے زیادہ اعتراض فواد چودھری صاحب پہ ہو رہا تھا، اور کل انہوں نے فرمایا پریس کانفرنس میں کہ میں نے کبھی ایک مرتبہ گالی دی ہو تو مجھے بتایا جائے. دیکھیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی سخت کلامی کریں گے، کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گالی کس چیز کو کہتے ہیں. اگر آپ سخت کلامی کریں جس کے جواب میں سخت کلامی ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم آئین اور قانون سازی پہ فوکس کریں، ہم ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالنی شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ کسی بھی طرف سے مناسب نہیں ہے. اس وقت جو ہماری پارلیمان کا ماحول ہے وہ اتنا زیادہ پولرائزڈ ہو چکا ہے، اتنا طور پہ سیاسی طور پہ ہم اتنی زیادہ اس میں زہر انڈیل چکے ہیں
کہ مل بیٹھ کے قانون لوگوں کے حق میں آئین اچھا مصدق ملک صاحب، فواد چودھری صاحب ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں دبئی میں اور ہماری بات بھی سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی آپ کی بات سنی ہوگی، ذرا پہلے ان کو رسپونڈ کرنے دیں۔ جی فواد چودھری صاحب۔ نہیں تو بالکل صحیح بات ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے مذمت کی ہے پی ایم ایل این کی، تو اس کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا ہی ہمارا وہ جھگڑا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ تھا پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز کا وہ کافی برا تھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں پارلیمنٹ چلے، اب اصولاً اپوزیشن کا بھی اتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں جتنا حکومت کا ہے۔ روز کہا جاتا ہے حکومت کا کام ہے پارلیمان چلانا، حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کا کام ہے پارلیمان چلانا، فرق صرف اتنا ہے۔ تو پھر اگر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کی مذمت کر رہے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کی مذمت کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں مہذب رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی قیادت نے پچھلے 5 سال پارلیمنٹ کے بارے میں جو کچھ کہا اور پرائم منسٹر کے بارے میں، تو پھر تو اس کلیے کے مطابق آپ اپنی پارٹی کی روایت کی مذمت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تاریخ کے اتنے اچھے طالب علم نہیں ہیں شاید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن ہوئے تھے 1 سال تک پارلیمنٹ میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی۔ پارلیمنٹ عمران خان نے تو نواز شریف کو مبارکباد دی تھی وزیر اعظم بننے کی۔ 1 سال تک جب 4 حلقے نہیں کھولے گئے، اس کے بعد احتجاج شروع ہوا، اور جب امپائر کا اشارہ آیا تب شروع ہوا۔ اچھا نہیں، لیکن پھر 4 سال تو کوئی گالی نہیں چھوڑی نا۔ ہاں تو پھر بعد میں تو احتجاج ہوا نا، پارلیمنٹ کے اندر تو ایسی بات نہیں ہوئی۔ اچھا لیکن قطع نظر اس چیز سے اگر فواد بھائی مجھے اجازت دیں 1 منٹ کے لیے، اچھا ذرا یہ مصطفیٰ کوکر صاحب کو بولنے دیتے تھوڑی دیر۔ ہاں کہ چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے کتاب گزری ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، یہ ہارورڈ کے 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے مل کر لکھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت تھی اور پھر جمہوریت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے ریزنز لکھے اپنی اس کتاب کے اندر، تحقیق کے اندر، کہ جمہوریتوں کے ختم ہونے کے کیا ریزنز ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک ریزن جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ تھا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز، جب سیاسی مخالف ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں اور سیاسی دشمن ایک دوسرے کو بنا کر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کریں، اور ان انتقامی کارروائیوں سے پھر ماحول الٹیمیٹلی اتنا پولرائز ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم سارے ایک چیز جو جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ضرور ہیں، سیاسی دشمن نہیں ہیں۔ ہم نے مل کر جہاں پر کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے ہم کریں گے۔ پہلے دن قومی اسمبلی کے اندر جو ہوا اس کی بلاول بھٹو صاحب نے اس کو تنقید بھی کی اس کے اوپر، اور پھر جہاں پر موقع آیا حکومت کا ساتھ دینے کا انہوں نے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب خادم رضوی صاحب اور یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، پاکستان کی ریاست کو ایک چیلنج تھا، اس میں حکومت کی بات نہیں تھی، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا۔ لیکن یہ جو ہم ہاؤ ڈیموکریسی ڈائی کے جو ریزن تھے اس میں ایک ریزن انہوں نے کرپشن کا بھی نہیں بتایا ہے۔ دیکھیے کرپشن نہیں بتایا انہوں نے، اس لیے کہ کرپشن دنیا کے بہت، یہاں پر تو ہم نے نیریٹو ایسا چینج کر دیا ہے کہ اس نیریٹو کے اوپر ہی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جو عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر نہیں ہو رہی۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کا کرپشن بہت بڑا نیریٹو ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کیا آج ہسپتال کے اندر مریض کو داخل کرانے کے لیے پیسے نہیں دے رہا؟ بستر اگر بیڈ چاہیے ہسپتال میں تو وہ پیسے نہیں دے رہا؟ کیا پولیس نے پیسے لینا چھوڑ دیے؟ کیا نظام آپ کا ٹھیک ہو گیا؟ بچہ آپ نے اسکول میں داخل کرانا ہے اس کے لیے حکومت نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا انتقامی کارروائی کی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کیا انتقامی کارروائی کی ہے؟ دیکھیے انتقامی کارروائی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ نیب کی ترجمانی حکومت کر رہی ہے۔ حکومت نیب کی بنیاد پر کہتی ہے کہ جی کہ ان کے خلاف یہ مقدمے قائم ہونے چاہیے، ہم تو انہیں جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکومت کے ترجمان تو فواد چودھری ہے اور انہوں نے خود نیب کے چیئرمین سے پڈا لیا ہوا ہے، اور پھر نیب لینا چاہیے تھا انہیں۔ کیا نیب ایک انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس ادارہ ہے؟ پڈا لیا تو ترجمان، اور انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس ادارہ ہے تو پھر شہزاد اکبر صاحب، فواد چودھری صاحب، دیگر جو وزراء ہیں وہ نیب کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ جی فواد چودھری صاحب، یہ عدالتوں نے کرنے ہیں یا بیٹھ کر انہوں نے خود کرنے ہیں کہ ہاں کسی کے خلاف انکوائری ہوگی تو اس کو بس جیل کے اندر ڈال دو، سزا بھی دے دو؟ دیکھیں جی، یہ تو ایسے ہی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ایسے الفاظی کر رہے ہیں نا، پہلے اصل میں انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو۔ اب یہ ایک بنیادی لڑائی ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ان کی جو ساری سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے زرداری صاحب کے پیسے بچائے جائیں، کس طریقے سے نواز شریف کے پیسے بچائے جائیں۔ تیسرا مجھے آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس سیاسی نعرہ کیا ہے، ان کی فلسفی کیا ہے؟ آپ کی حکومت کی نااہلی، آپ کی حکومت کی پرفارمنس کا نہ ہونا،
लोगों की ज़िंदगी, मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी को अजाब बना देना इन 5 महीनों के अंदर, मईशत का बेड़ा गर्क निकाल देना, बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं, मैं तो ठीक है, ये तो एक तनकीद वाली बात है ना, वो तो आप करें, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बल्कि आप दोनों पार्टियों से, कि आपकी सियासत खड़ी किसके ऊपर है, आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है? अगर फिलॉसफी ना होती तो क्या? सवाए इसके कि करप्शन बचाओ मुहिम चला रहे हैं आप दोनों, और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, आपकी अपनी इसके अलावा पॉलिटिक्स है क्या? कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, ना आपकी कोई चेंज, ना आपका कोई नारा है, नहीं ना तो आप अभी लोगों का कोई स्लोगन है। नाज़रीन, हालात हाज़रा पे इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। हमारे साथ हैं हस्ब रिवायत मुस्तफ़ा कोकर साहब, फवाद चौधरी साहब और मुसद्दिक मलिक साहब। फवाद चौधरी साहब, बुज़दार साहब जा रहे हैं, कोई तब्दीली आ रही है पंजाब में? नहीं जी, सारे बिल्कुल तगड़े हैं अपनी अपनी जगह पे, पर दुआओं से ना किसी ने जाना है ना कुछ होना है। अब फिलहाल तो ये दोनों के पास ज्यादा मौका होगा, बड़े लीडर हम जो है वो जेल में होंगे, वहाँ पे नमाजें भी पढ़े, उसके बाद दुआएं भी दें। मैं कहता हूं काफी इनको टाइम जाने हम तो बड़े अरसे से फवाद भाई ये कह रहे हैं कि जेलें हमने पहले भी भुगती हैं, दोबारा भी भुगत लेंगे। खुदारा जो हुक्मरानी का आपका जो वादे थे लोगों के साथ, जो इलेक्शनों में आने से इलेक्शनों में आप फवाद चौधरी साहब इनको जाने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आ रहा है कि भाई पंजाब के लोग ही नहीं, पार्टी भी और खान साहब भी बुज़दार साहब से तंग आ गए हैं कि भाई कुछ तो करो, तो वो जा रहे हैं, कोई तब्दीली ला रहे हैं आप पंजाब में? पंजाब में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, खान बुज़दार साहब का कुर्सी जो है वो तगड़ी। मुसद्दिक मलिक साहब, जो साहिवाल वाक़े पे अभी तक जो हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त हुई, तो अब तो आप लोग मुतमईन है ना? देखिए, पहले मैं ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि करप्शन मसला भी है, बहुत बड़ा मसला है और इसे हल होना चाहिए, लेकिन करप्शन को हल होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप वाकई एहतसाब करना चाहते हैं तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि वो लोग जो EOPI में थे, वो लोग जो NICL में थे, वो लोग जो मालन जब्बा में थे, वो कानून और नैब की कैद से कैसे आज़ाद हैं? तो डॉक्टर साहब, वो तो नैब ने करना है ना, वो तो हुकूमत ने नहीं करना है ना, तो वो तो नैब का काम है। वन साइडेड होगा तो फिर एतराज़ तो होगा ना। नहीं तो वो तो नैब तो इनके इख्तियार में तो नहीं है ना, फवाद चौधरी के इख्तियार में नहीं। भाई, या तो आप बहुत भोले हैं और या आप हमें बहुत ज्यादा भोला समझते हैं। आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि नैब की तर्जुमानी कौन कर रहा है? वो हमें बताया जाता है कौन कौन किस किस तारीख को अरेस्ट होगा, फिर वो उस तारीख को अरेस्ट हो जाता है। तो ये क्या इल्हाम आ रहा है साहब? वो भी मुझे ताना दे रहे हैं कि मैं तारीख को वो कर रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं मैं बोला हूँ। लेकिन देखें, नैब ने शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा, अब फवाद चौधरी साहब की हुकूमत ने उसको असम्बली में ले आए और इतनी उनको मिनिस्टर कॉलोनी में ठहराया हुआ है। फवाद चौधरी साहब यहाँ तक अफसोस कर रहे हैं कि जी वज़ीर को वो चीज़ें हासिल नहीं है जो उनको शहबाज शरीफ साहब को हासिल है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो ये क्या जवाज़ है इस बात को कि वो तमाम लोग, अच्छा नहीं लगेगा मैं सबके नाम लूँ, जो EOPI, NICL, मालन जब्बा और वो जो मिनरल्स का केस था खैबर पख्तूनख्वा का, सबके नाम मैं यहाँ पर लेना शुरू करूँ आपके प्रोग्राम में। अगर आप इस बात पे मोतरिज भी हैं तो चलिए, आपका नैरेटिव ये है कि ये बताइए कि नैब में वो लोग नहीं, पहले जरा मेरी बात तो सुन लेना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का तो मसला आप बेशक हल करें, आपने जेलों में डालना डाल दें, अगर आप मिनिस्टर्स एन्क्लेव में नहीं रखना चाहते बेशक मत रखें। सवाल ये उठ रहा है कि जो आपके वज़रा हैं, जो आपके वज़ीर आला हैं, जो आपके मुशीर हैं, जो आपके वज़ीर दिफा हैं, जो आप इस वक्त पंजाब के अंदर स्पीकर हैं, आप ये सब मुझे बताइए कि ये हुस्न इत्तफाक तो आप 5 साल सोए हुए थे, मुकदमात जो हैं वो सर्द खाने में हैं, ना नैब को ख्याल आ रहा है ना आपको ख्याल आ रहा है कि उन मुकदमात को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर हम क्या अखज़ करें? अच्छा, एक मुझे फवाद चौधरी साहब ये बताइए, ये जो आप बार बार इस पे अफसोस का इजहार करते हैं और हाथ मलते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी गाड़ियां हैं मिनिस्टर कॉलोनी में, तो ये सब कुछ तो आपकी हुकूमत ने किया है, तो आप किससे कह रहे होते हैं? नहीं, वो तो नैब की कस्टडी में है ना, जिस तरह से आपने बताया, और उनकी जो सारा लेकिन गाड़ियां और मिनिस्टर कॉलोनी में बंगला वगैरह तो आपकी हुकूमत ने दिए हुए हैं ना? नहीं, वो तो जब लीडर ऑपोजिशन को वहाँ पे घर मिला है तो उन्होंने वो घर जो है वहाँ पे लिया, और उसके अलावा अभी तक तो वो रजा रब्बानी और मुशाहिदुल्लाह, जिनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं है वहाँ रहने की, वो भी वहाँ रह रहे हैं। नहीं, उधर और हुकूमती सेनेटर भी रह रहे हैं। इसमें एक तो ये कि उधर वो फ्लैट है और हुकूमती सेनेटर भी रह रहे हैं जिसमें रजा रब्बानी साहब रहते हैं। उधर जो है और भी नॉन मिनिस्टर सेनेटर हुकूमत पहले से आए हुए हैं।
نہیں وہی یہ تو نا قبضے کیے ہوئے ہیں نا ہر جگہ کمال کے ہو اوپر گئی بیسیکلی تو ماشاءاللہ قبضہ معافی نہیں تو ہے نا آپ سارے یار آج آپ اپنی روزانہ آپ اپنی یعنی منسٹرز انکلیو کے اندر بھی آپ کی حکومت کی کوئی اختیار نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی, میں تو منسٹر ہاؤسنگ سے کہہ کے تھکتا ہوں کہ ان کو فارغ کریں, اور اوپر سے بھی کیا ہے منسٹر ہاؤسنگ صاحب کو کیا آپ بتائیے, آپ منسٹر ہاؤسنگ کو ریپلیس کر دیں نا, آپ وزیر اعظم کے آپ عمران خان صاحب سے کہہ دیں کہ بھائی میں آپ کا ترجمان ہوں, ان کو ریپلیس کر لیں. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور ایسا وزیر لے کر آئیں جو ملک کے اندر آئین اور قانون کے تحت چل سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آئین اور قانون کا تحفظ نہیں پہلے ہمارے بڑے گلے ہیں, پھر اور گلے بڑھ جائیں گے ضرورت ہے. اچھا وہ تو اور گرے یار, وہ آپ لوگوں نے جو اس کو کرنا تھا, چیئرمین سینٹ کو بدلنا تھا, تو کوئی مکمکا ہو گیا, ارادہ بدل دیا؟ نہیں, مسلم لیگ نون کی حمایت ہمیں درکار ہے, اور تو حمایت تو انہوں نے دے دی, ہم سنگل ہینڈڈلی ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہے. مسلم لیگ نون جس دن آگے بڑھے گی, اپنی عندیہ دے گی, تو پھر اس ضمن میں ہم آگے بڑھ جائیں گے. اچھا, اور یہ وزیر اعلیٰ کے وہ تو کہتے ہیں پنجاب میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. دیکھیے پنجاب میں اس وقت صافی بھائی 3-4 پاور سینٹرز ہیں. چودھری سرور صاحب کا ایک پاور سینٹر ہے, ایک پرویز الہی صاحب کا ہے, پھر اس کے علاوہ علیم خان صاحب کا ہے. تو 3 پاور سینٹرز کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی. حکومت کی اس وقت وہاں پر کوئی ریٹ نہیں ہے, سرکاری افسروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کو جواب دیں. وہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو جواب دیں, وہ علیم خان صاحب کو جواب دیں, یا چودھری سرور صاحب کو جواب دیں. وہ تو کے پی میں 5-6 طاقت کے مراکز پھر کے پی میں, اور یہ ڈیلیبریٹلی یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے, اور میرے خیال سے ان کا بڑا غلط سیاسی فیصلہ ہے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, کہ جہاں پر پاور سینٹر ایک نہیں ہے, کچھ طاقتیں وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, کچھ خیبر پختونخوا میں گورنر کے پاس ہیں. جس وقت یونٹی آف کمانڈ نہیں ہوگی, ایک بندے کو آپ رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکیں گے, تو پھر اسے آپ پروگریس کیسے دیں گے؟ تو سندھ میں بھی زرداری صاحب بھی ہے, بلاول صاحب بھی ہیں, عدی بھی ہیں, اس طرح تو بہت سارے پاور سینٹر. نہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تو ہوتا ہے, لیکن اوپنلی اس طرح کے پاور سینٹرز ہونا کہ جس میں ٹگ آف وار چل رہی ہو, کہ آج ایک افسر چودھری سرور صاحب لگواتے ہیں, اگلے دن اس کو بزدار صاحب تبدیل کر دیتے ہیں, پھر تیسرا افسر علیم خان صاحب کی مرضی سے آتا ہے. اور پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے, اس پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر اس وقت جو حال ہے کہ کوئی ڈیلیوری کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. پچھلے 4 مہینے میں 5 مہینوں میں مجھے بتائیے پنجاب حکومت کا ایک کارنامہ بتا دیجئے, خیبر پختونخوا کی حکومت کا بتا دیجئے. خود اگر فواد چودھری صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا ابھی تک معاملہ, ادھر بھی یہ مشکلات کڑی نہ کرتے حکومت کے لیے, اور پنجاب بھی اچھا چلا رہے ہوتے ہیں. فواد صاحب پنجاب کے ویسے اچھے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں کہ کم از کم یہ جو ہم لڑائی یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں, اس لڑائی سے تو ہم دور رہتے, اور نہیں بزدار سے اچھے وزیر اعلیٰ ہوتے نا, اس میں تو کوئی شک. اچھا مصدق ملک صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ فواد چودھری صاحب بزدار سے وزیر اعلیٰ؟ میں تو آپ کو ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جس دن چودھری صاحب الیکشن لڑیں گے پروونشل اسمبلی کا کوئی بھی ضمنی, اس دن آپ سمجھ لیں پنجاب میں تبدیلی آنے لگی. جب چودھری صاحب فواد صاحب الیکشن لڑیں گے, جس دن الیکشن لڑیں آپ سمجھے, یہ اصل میں نہیں, ویسے ان سے بہتر وزیر اعلیٰ ہوتے کہ نہیں؟ مجھے موجودہ یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ مجھے موجودہ نوکری سے بھی فارغ کرائیں, اور آپ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور ایک خوفناک سازش ہے میرے خلاف. میں تو کہتا ہوں کہ شاید موجودہ وزیر اعظم سے بہتر وزیر اعظم بھی ثابت ہوتے اگر. یہ تو آپ کی پرسنل تکلیف ہے جو ان کے اوپر ہے. اچھا یہ جاتے جاتے یہ تو بتائیے, آپ دونوں دبئی میں کیا کر رہے ہیں, کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی ہے ادھر حکومت اور مسلم لیگ نون کی؟ اچھا یہ تو میرے لیے خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی دبئی میں, لیکن میں بہرحال یہاں پہ آیا ہوں, یہ پی ایس ایل کی ایک جو ہے وہ مہم ہے, اور اس کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, بس صبح انشاءاللہ واپس. اچھا یہ آخر میں تھوڑا سا سیریس اس پہ, جو ساہیوال کا اندوہناک واقعہ تھا, تو آپ یہ بتائیے کہ حکومت نے, وفاقی نے اور پنجاب حکومت نے کیا اس سے سبق لیا ہے؟ دیکھیے سبق تو خیر اس میں بہت ہیں, بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ تو طے ہے کہ گزشتہ جو ہمارا اقتدار رہے ہیں اتنے لمبے لمبے, ان دونوں میں تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں, اور اس میں پولیس جو ہے وہ بنیادی نشانہ بنی ہے. اس سارے جو پولیٹیکل آپ سمجھیے کہ ڈکلائن ہوا ہے اس کا, تو اب ظاہر ہے اس کو کھڑا کرنا ہے اداروں کو تمام کو اپنے پاؤں پہ. اچھا اب جب میرے خیال سے فواد بھائی مصطفیٰ بھائی ایک منٹ, سٹیٹمنٹ سے کہ معاملہ سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, معاملہ تو میرے خیال سے کافی سٹریٹ فارورڈ ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, اور اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں معصوم لوگ شہید کیے گئے, اور اس کی کوئی کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں پولیس. اچھا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پولیس اور دیگر اداروں کو زیادہ پیپلز پارٹی نے تباہ کیا ہے یا زیادہ مسلم لیگ نون نے, ان دونوں میں کس کا کردار زیادہ ہے؟
نہیں، اس میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل مقابلہ ہے، اس لیے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے جس قدر میڈیوکر لوگ انہوں نے بھرتی کیے، اداروں کو تباہ کیا صرف اپنے الیکشنوں کے لیے، پی آئی اے، اسٹیل مل، پی ٹی وی، ریڈیو، یہ خورشید شاہ کمیٹی نے، اور خورشید شاہ نے خود جتنا نقصان پہنچایا ان اداروں کو اس کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے، اس کے اوپر اگر پاکستان میں میرے خیال میں تو ان پہ تو ایک پورا کیس چلنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے پنجاب میں کرمنلائز کیا پولیس کو، تمام اداروں کو، وہ انہوں نے کیا۔ اب مجھے موقع دیجیے گا ذرا جواب دینے کا۔ دیکھیے ہم تو چلیں، جو آپ نے گفتگو کی خورشید شاہ صاحب کے اوپر آپ نے غلط الزام لگایا، لوگوں کو نوکریاں دینا، لوگوں کو ریگولرائز کرنا ایک قانون کے تحت کیا، ایک آئین کے تحت کیا، اور اگر اس کے اندر کوئی ریگولیرٹی ہے، اس کے اندر کوئی غیر قانونی کام کیا تو آپ پکڑیں، حکومت آپ کی ہے، اور اگر ہمیں دوبارہ بھی حکومت ملی، ہم انشاءاللہ لوگوں کو روزگار دینے تک کا جہاں تک کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم بڑی کلیئر ہے۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کر کے اس وقت تک لاکھوں لوگوں کو آپ بے روزگار کر چکے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے پولیس ریفارمز کی بات کی، ہم تو پرانے پاکستان والے ہیں، یہ تو نئے پاکستان والے تھے، اور انہوں نے پنجاب میں آ کر پولیس ریفارمز کرنی تھی۔ آتے ساتھ جو انہوں نے پولیس ریفارمز کی، جو ڈی پی او صاحب کا جو انہوں نے تبادلہ کیا، جو آئی جی 2 تھے ان کا جو تبادلہ کیا، جو ایک آئی جی لے کے آئے ناصر درانی صاحب کہ یہ پولیس کے اندر ریفارمز کریں گے، وہ پہلے مہینے کے اندر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو پولیس کی ریفارمز کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ آپ نے جو کیا، اعظم سواتی صاحب والا جو قصہ تھا، آپ کون سی پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد شہر سے سرونگ پولیس آفیسر ایس پی طاہر داوڑ اغوا ہو جاتے ہیں، ان کا آج تک پتہ چل سکا آپ کی حکومت کے دوران، اور کتنے بڑے بڑے بیانات آپ نے دیے، آپ کے جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے دیے، آج تک پتہ چل سکا کہ ان ایس پی جو اغوا ہوئے تھے ان کے قاتل کون ہیں؟ تو آپ کون سی پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں جس آپ کی حکومت کے اندر تو پولیس والے محفوظ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے؟ ہاں، میں مصدق ملک صاحب سے بھی جواب لینا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب، یہ جو طاہر داوڑ کے بعد بھی ہمارے وزیر داخلہ نے اسی طرح اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اگر اس کا آج تک ہم نے پھر نام ہی نہیں سنا تو ہم ساہیوال کے معاملے میں کس طرح مطمئن ہو جائے کہ اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچا دیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک اسپیسیفک بات ہے، تو میں وزیر داخلہ سے پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس جے آئی ٹی کی کب تک جو ہے رپورٹ آ گئی ہے، یا اس کو کیوں اب تک پبلش نہیں کیا گیا۔ ساہیوال کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ایک اسپیسیفک ایکشن لیے جا چکے ہیں، 3 دن میں ذمہ داری کا تعین ہوا، اور اس کے بعد اسپیسیفک ایکشن لیے گئے، لہٰذا اس کے اوپر تو کوئی بات اچھا، ایک میں سب سے کون سے اسپیسیفک ایکشن لیے، کون سے لوگ، کس لیول کے لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا گیا؟ ہیڈ کو ہٹا دیا گیا، ایڈیشنل ڈی آئی جی کو ہٹا دیا گیا، متعلقہ ایس پی کو ہٹا دیا گیا، اور اس چیز کا بھی تعین ہوا کہ کس نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا؟ اچھا، بالکل، اس کے اوپر جو 5 لوگ ہیں ان کے اوپر 302 کا کیس رجسٹر ہوا۔ اچھا، نہیں فواد چودھری صاحب، ایک واقعہ بڑا اندوہناک ہے، بہت ظالمانہ ہے، بہت افسوسناک ہے، لیکن جس طرح سی ٹی ڈی کو اور پولیس کو نشانہ بنایا گیا، دیکھیں ہماری پولیس پہلے بھی بہت زیادہ ڈی مورلائز ہے، جو دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے، پھر خادم حسین رضوی کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن کا معاملہ جو ہوا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں بھی سارا ملبہ صرف پولیس افسران پہ ڈال دیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے مسلم لیگ نون کی حکومت، چلو پھر بھی ایک پولیٹیکل بندے نے استعفیٰ ان سے لے لیا گیا تھا یا انہوں نے دے دیا، یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ذمہ داری لینے کی بجائے جس طرح سی ٹی ڈی اور پولیس کے پیچھے پوری قوم پڑ گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم فیوچر کے لیے ان کی صلاحیت کو مزید بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو جب پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے سی ٹی ڈی کی جو ہے وہ تعریف کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کو ہم اوپر سے پش نہیں ڈال سکتے، اور اب بھی پوری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے کو تو ظاہر ہے سی ٹی ڈی نے بہت شاندار کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے مشکل حالات میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، وہ ان کی تمام باتیں، لیکن یہاں پہ جو جسٹس ہے دیٹ شوڈ بی سروڈ اینڈ دیٹ ول بی سروڈ۔ مصدق ملک صاحب، اداروں کو آپ لوگوں نے خود تباہ کیا ہے، پنجاب پولیس کو کرمنلائز کیا ہے، تو اب آپ لوگوں کے واویلا کے کیا جواز؟ دیکھیں، میں تو آپ کو بیشتر باتیں تو اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کر چکے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ملک کے اندر ایک آئین ہے، ملک کے اندر قانون ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، غیر آئینی قتل جو ہیں وہ کسی صورت برداشت نہیں کیے جانے چاہیے۔ ہم نے اس سچویشن کو ویسے پولیٹیسائز نہیں کیا، جیسے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں، ہم نے نہیں کہا مقدمہ درج کر دیں خاندان سے مل کے ان کے، یہ نہیں کہا کہ چلیے ہم ایک نئی ایف آئی آر بک کرتے ہیں جس میں چیف منسٹر کا نام ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کا نام ہونا چاہیے، وزیر دفاع کا نام ہونا چاہیے۔
لیکن ان کو مینڈیٹ ملا ہے 60 مہینے کا، یعنی 5 سال کا. 6 مہینے ہو گئے ہیں اور آج تک یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرانی حکومتیں تباہ کر گئی ہیں. یعنی جس کا مینڈیٹ ہو 5 سال کا یا 60 مہینوں کا، وہ 6 مہینے کے بعد بھی اپنی کوئی بات نہ کر سکے کہ ہم نے یہ ریفارم کی، اور یہی کہتا رہے کہ نہیں میرا قصور نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حکومت نہیں چلتی. 6 مہینے میں بھی یہی کہہ رہا ہے، 12 مہینے بعد بھی 10 سال کا گن تو 6 مہینے میں صاف نہیں ہو سکتا نا. 10 سال کا گن. ارے بھائی تو پھر مت لینا، مت لیں حکومت. اگر نہیں چلانی آتی حکومت تو 5 سال کے لیے ہی ملتی ہے، کسی کو 50 سال کے لیے نہیں ملتی. جی فواد چودھری صاحب، آپ لوگ تنگ تو نہیں آ گئے حکومت کرنے سے؟ واقعی آپ لوگوں سے حکومت نہیں چلائی جاتی، آپ لوگ تنگ آ گئے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پچھلی حکومت سے تقابل نہ کریں تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے آپ پچھلی حکومت ہی کو سامنے رکھیں گے نا کہ کہاں پہ آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا اور وہاں سے ہم آگے کدھر جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب قتل تو بھی ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کی حکومت میں قتل ہوئے ہیں بچوں کے. 12 سال کی بچی تو آپ کی حکومت میں. جب آپ کی حکومت نے جو تباہی پھیلائی ہے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تو ظاہر ہے آپ کو نہیں، مگر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ نہیں. چودھری صاحب کی معافی چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے آج عوام کو کہ آپ کے بس میں ہے یہ سب ٹھیک کرنا ہی آپ سے نہیں چلتی. کا بیڑا غرق کیا ہے. اچھا، ناصر درانی صاحب کو ہٹانے کا یا ان کے استعفے پہ مجبور کرنے میں ان دونوں کا کیا ہاتھ تھا جو پولیس ریفارمز کا عمل رک گیا؟ نہیں کہ ناصر درانی صاحب نے خود استعفیٰ دیا، ان کو کسی نے نہیں ہٹایا تھا. پاک پتن والے واقعے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا. فواد بھائی سارے پاکستان کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، کیوں پردہ ڈال رہے ہیں؟ ہاں تو پردہ تو نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، استعفیٰ انہوں نے خود دیا تھا، لیا نہیں تھا کسی. اچھا، تو وہ ریفارمز کے لیے پھر دوسرا کوئی بندہ مقرر کیوں نہیں ہوا جب وہ چلے گئے؟ تو نہیں، اب وہ جو اپنا ہے آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوری جامع رپورٹ تیار کی ہے جو اس دفعہ پیش کی ہے، جو میں نے بتایا بھی تھا. پرائم منسٹر صاحب نے آتے ہی اس کو چیئر بھی کیا میٹنگ کو. اب پہلے مرحلے میں جو 100 تھانے ہیں ان کو ماڈل تھانہ بنا رہے ہیں. مجھے تو فواد چودھری صاحب پنجاب کے مسائل کا اس کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے وہاں کا، اور اس پہ آپ کی یہ دونوں جو وزارت ہے وہ تو چلانے دیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر آپ نے کہا ہے کہ بزدار صاحب بھی تبدیل ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال پورے کرتے نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے کن وجوہات کے اوپر یہ لکھا ہے؟ اب آپ کو جو ہے کیوں فواد چودھری صاحب سے مجھے مزید سنوانا چاہتے ہیں؟ بتائیے، ان کا ویسے ہی رابطہ منقطع ہو گیا. چلیں آپ بتائیے. انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا. تو ناظرین آپ نے سنا کہ اس سوال پہ رابطہ منقطع ہوا دبئی سے، اور لائن کٹ گئی. مگر اگر مجھے اجازت دیں، سائیوال کا جو آپ نے ذکر کیا، سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں بھی ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے. وہاں پر آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری کو بھی بلایا اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے. لیکن اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے مزاج کے اندر بھی تبدیلی لے کے آنی ہوگی. ہمارے ملک کے اندر جو لوگ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا. اور ان لوگوں کو کبھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور کبھی ان کو موم بتی مافیا کہا گیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ کیا نکلتے ہیں جب قانون اور آئین کو فالو نہیں کیا جاتا. تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر بھی تبدیلی لے کے آنی ہوگی، اور انٹرنلی ہم نے جو چیزیں ریفارم کرنی ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. آپ کی بات سے بالکل میں بھی متفق ہوں. تو آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے شکریہ کے ساتھ، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے شکریہ کے ساتھ، اور بہت کوکر صاحب کے شکریہ کے ساتھ. ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے.